السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن، اور آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ ڈاٹ پی کے انتہائی مفید پروگرام مدرسہ انٹرویوز۔ الحمدللہ، علمی رسوخ کی ترویج کے لیے نمایاں علمی خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور ان کی خدمات کو آپ کے سامنے اجاگر کیا جاتا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ علمی رسوخ کے تحت اس شخصیت نے جتنی کاوشیں اپنی زندگی میں کی ہیں، جتنے تجربات ان کی زندگی کے ہوئے ہیں، وہ آپ کے سامنے آئیں اور آپ ان سے اپنی زندگی کے اندر مستفید ہو سکیں۔ تو یہی وتیرہ رہا ہے سابقہ، اور جو بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر، کسی کو رول ماڈل بنا کر ہی وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں مولانا شوکت محمود صاحب، اسلام آباد سے، اور ان کا تعلق ماشاءاللہ ضلع مانسہرہ سے ہے، صوبہ خیبر پختونخوا سے، لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑے ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم کے ساتھ وابستہ ہیں، مکتب تعلیم القرآن، جو پورے پاکستان کے اندر اس وقت کام کر رہا ہے، قرآن مجید کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے، تو اس کے یہ مسئول بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے، اور اس پروجیکٹ کو پورے کو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی طرف۔ مولانا شوکت محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے لیے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکالا۔ جزاکم اللہ حضرت، آپ لوگوں کا بھی شکریہ، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، اور آپ اساتذہ کی رہنمائی کے لیے جو خدمات انجام دے رہے ہیں، باقی عوام کے اندر اور طلباء اور علماء کے اندر جو علم و رسوخ پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ بھی قابل ستائش ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں جزاکم اللہ خیرہ۔ مولانا شوکت محمود صاحب، دیکھیں، جیسے ویژن ایک جیسا ہو، جب اہداف ایک جیسے ہوں، سوچیں ایک جیسی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ملا ہی لیتے ہیں۔ تو مدرسہ ڈاٹ پی کے بارے میں کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے رابطہ استوار کیا، اور پھر آپ ایک دم سے الحمدللہ بھی اس وقت ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا مفتی حسن صاحب، بات یہ کہ میں تو جیسے آپ سے میں نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ تدریس سے بھی تعلق ہے، تو مدرسہ ڈاٹ کام کو تو ہم نے کچھ عرصہ پہلے جوائن کیا تھا واٹس ایپ گروپ پہ، اور اس کا مقصد تھا کچھ کتابیں ہم وہاں سے سن لینا۔ تو کچھ دن پہلے ہم نے جب اس کا وہ گروپ کھولا تو اس میں ایک اشتہار آیا ہوا تھا ورکشاپس کے حوالے سے، اساتذہ ورکشاپ۔ تو میں نے چاہا کہ کیونکہ ہمارا بھی مکتب تعلیم قرآن سے سلسلہ ہے، اور وہاں پر بھی ہم اساتذہ ورکشاپ وغیرہ کرواتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ رابطہ کیا جائے ان حضرات سے، اگر کیونکہ ہمارا ترتیب تو معلمین جو ناظرہ کے ہیں ان کے ساتھ ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے رابطہ کیا جائے تاکہ آپ لوگ ہمارے یہاں بھی ایک ورکشاپ کرائیں۔ تو پھر آپ سے رابطہ ہوا تو پھر بات یہاں تک پہنچ گئی۔ جزاکم اللہ ماشاء اللہ آپ خیرہ، لوگوں کا کام بھی دیکھ کے خوشی بھی ہوئی۔ بہت شکریہ۔ ہم شروع کریں گے مولانا آپ کے تعارف سے۔ تو آپ نے منسہرہ تو بتایا، تو بتائیے گا کہ منسہرہ میں کس علاقے سے آپ کا تعلق تھا، اور اس وقت آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ مفتی صاحب، ہمارا تعلق تو ویسے مانسہرہ سے آگے کچھ فاصلے پہ، تقریباً 50-60 کلو میٹر کے فاصلے پہ ایک علاقہ ہے منڈا گچھا، ماشاء وہاں اللہ، سے آگے ہے گاؤں جو ہمارا، اس کا نام ہے جچھا، جچھا سوکھیا، وہ ماشاء تقریباً اللہ، منڈا گچھا سے بھی آگے ہے 2-2.5 کلو میٹر کے فاصلے ماشاء پہ۔ اللہ۔ تو وہ ایک پسماندہ ترین علاقہ ہے، آج کل بھی وہاں پہ مطلب کوئی سڑک وغیرہ کی سہولت بھی نہیں ہے، تو اصل میرا تعلق وہاں سے ہے۔ لیکن میں نے بچپن سے ہی یہاں پہ راولپنڈی صدر سے اسکول بھی یہیں پڑھا ہے، پھر حفظ بھی یہیں پہ کیا ہے، پھر اس کے بعد تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ شروع کے کچھ ہم نے درجات اٹک میں پڑھے، کچھ یہاں پنڈی میں پڑھے، اور پھر فراغت دارالعلوم کراچی سے ہے، 4 سال وہاں پڑھا دارالعلوم کراچی میں۔ فراغت آپ کی کس سال کی ہے مولانا؟ فراغت 2018 کی ہے، سن 2018 کی؟ 2018 میں ہمارے دارالعلوم کراچی سے فراغت۔ جی اچھا، تو اس کے بعد پھر کوئی تدریسی جو خدمات ہیں وہ کس جامعہ میں ہیں؟ اصل میں ہم نے جو بنیادی 4 درجے پڑھے تھے وہ بھی یہیں راولپنڈی میں ادارہ ہے دارالعلوم ابو ذر الغفاری، جو ماشاء اللہ، مشہور ہے شیر خان مسجد کے نام سے نا۔ صحیح۔ تو ہم شروع کے درجات یہیں پہ پڑھے تھے، تو 2018 میں فراغت ہوئی، اس کے بعد پھر یہیں پہ ہم آگے الحمدللہ یہیں پہ تدریس کا موقع ملا، تو یہیں پہ ہم نے تدریس شروع کی ہوئی ہے دارالعلوم ابو ذر الغفاری میں۔ ایک معیاری ادارہ ہے الحمدللہ، تعلیم کے حوالے سے کافی لوگ جانتے ہیں اس کو، تعلیمی معیار بہت اچھا ہے، وفاق کی سطح پہ بھی پوزیشنیں آتی ہیں، اور باقی اندرونی تعلیمی معیار بھی کافی بہتر ہے۔
طلبہ کی تعداد اس جامعہ کے اندر کتنی ہے؟ جو درس نظامی کے طلبہ ہیں وہ صرف ہم یہاں پہ رہائشی طلبہ ہی رکھتے ہیں، غیر رہائشی طلبہ جو قریب کے ہیں وہ بھی رہائش یہیں رکھتے ہیں. تو رہائشی طلبہ جو درس نظامی کے ہیں وہ تقریباً 95 سے 100 ہیں. ماشاء اللہ. اور جو حفظ کے شعبہ حفظ ہے اس میں بھی تقریباً 40 سے 45 بچے ہیں. اس طرح سارے کچھ تعداد بنات کی بھی ترتیب ہے، اور سارا کچھ ملا کے 200 تک تقریباً پہنچ جاتی ہے تعداد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ بتائیں کہ یہ تخصص وغیرہ کسی شعبے کے اندر آپ نے کیا ہے یا وہ نہیں کیا؟ جی افتاء کی تمرین کی ہے فقہ میں. وہ جب دارالعلوم سے فراغت کے بعد ہم یہاں آئے تو شروع میں تدریس کا تو شوق تھا ہی، ساتھ ساتھ پھر یہ تمرین بھی چلتی رہی افتاء کی. تو ہمارے دارالعلوم کے متخصص حضرات تھے، خصوصاً ان میں سے مفتی رحیم اللہ صاحب ہیں جو بھی تخصص پڑھا رہے ہیں یہاں راولپنڈی میں ایک ادارے میں، اور اسلامی یونیورسٹی میں لیکچرار بھی، نامل میں بھی. تو وہ ان سے میں نے کافی استفادہ کیا الحمدللہ، اور پھر مستقل ایک تمرین رہی ہے 3-4 سال تو الحمدللہ باقاعدہ سلسلہ چل رہا ہے وہ دارالفتاء کا بھی. ماشاء اللہ. اچھا مولانا، آپ نے اپنے تعارف میں لکھا ہے کہ مکتب تعلیم القرآن کے آپ مسئول ہیں. تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ مکتب تعلیم القرآن کیا ہے، کب شروع ہوا، اور اس کا پورا ڈیٹیل کہ کون چلا رہا ہے اس کو؟ جی اس حوالے سے میں تھوڑی تفصیلی بات کرنا چاہوں گا. ضرور. وہ یہ کہ مکتب تعلیم القرآن الکریم یہ ایک فاؤنڈیشن، ایک ادارہ ہے، ایک رفاہی ادارہ ہی سمجھے آپ. صحیح. اور اس کا مقصد جو ہے وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے، دو چیزیں، تعلیم بھی اور ٹھیک. تربیت. ٹھیک ہے. اور عموماً ہمارے ہاں ہوتا یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو بچے درس نظامی کے لیے آ جاتے تھے یا حفظ کر لیتے تھے، ان کا تو ان کی تعلیم کا تو اچھا نظم تھا مدارس میں، ہوں اچھے تلفظ کے ساتھ انہیں پڑھایا جاتا تھا اور اچھی تعلیم دی جاتی تھی. ہوں لیکن ہمارے ہاں جو گلی محلوں میں مساجد میں جو ناظرے کی ترتیب تھی وہ کافی حد تک کمزور تھی، اور صورتحال بھی کافی تشویشناک تھی کہ ہمارے ہاں مساجد میں کوئی ناظرے کی ترتیب نہیں تھی. اور ہمارے مدارس کے جو ترجمان تھے یا جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں جو عوام کے سامنے ہماری ترجمانی کرتے ہیں، وہ ایک بڑا حلقہ اور بڑا طبقہ وہ مدارس کے مساجد کے ائمہ ہیں یا جو مساجد سے منسلکہ لوگ ہیں وہ ہیں. تو وہاں پر اس چیز کی کافی کمزوری تھی، بچوں کی تربیت نہیں تھی، بچوں کی تعلیم نہیں تھی، مار پیٹ یہ چیزیں، بچوں کی نفسیات سے کوئی واقفیت نہیں تھی. اور عموماً مساجد میں جو ہے وہ یا تو صرف قراء حضرات ہوتے تھے یا حفاظ ہوتے تھے، یا پھر یہ کہ واجبی سی درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ وہاں پہ پڑھاتے تھے مساجد میں ناظر وغیرہ. تو ان کی تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اشد ضرورت تھی. تو یہ ایک سلسلہ تھا مکتب تعلیم قرآن جو افریقہ میں شروع ہوا تھا، بہت مختصر سا، پھر وہاں سے انڈیا میں آیا. اس وقت یہ ڈھانچہ نہیں تھا لیکن ایک مکتب کا نام تھا. پھر انڈیا سے یہاں پاکستان میں آئے، یہاں پہ مفتی حنیف عبد المجید صاحب ہوتے ہیں جو کراچی میں بیت العلم ان کا ادارہ ہے، جامعہ بیت العلم، ان کا اپنا ادارہ ہے گلشن اقبال میں. اس کے وہ محتمم بھی ہیں اور وہ ایک اچھے مدرس بھی تھے. تو انہوں نے پھر یہاں پہ یہ ترتیب شروع کی باقاعدہ. تو کراچی میں یہ ترتیب جب شروع ہوئی تو ایک باقاعدہ پورا ایک نظم بنا، پھر اس میں بہت سارے افراد کو انہوں نے لیا، نوجوان علماء کرام کو لیا، جس میں دارالعلوم کراچی کے بہت سارے فضلاء، بنوری ٹاؤن کے بہت سارے فضلاء، جامعہ فاروقیہ کے بڑے فضلاء، اور اسی طرح جامعہ الرشید، اور اس طرح جو بھی کراچی کے بڑے ادارے ہیں ان کے نوجوان فضلاء کو اور جو ذہین فضلاء ہیں ان کو انہوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا، جن کے اندر تعلیمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک انتظامی صلاحیت بھی موجود. پھر انہوں نے مختلف شعبہ بنائے، اس میں تصنیفی شعبہ الگ ہے، انتظامی شعبہ الگ ہے. اس میں نوجوان علماء کو انہوں نے ورکشاپیں کرائی، کام سکھایا، مختلف اداروں کے وزٹ کروائے. تو بڑی ایک پوری ایک ٹیم بنائی، اور اس ٹیم نے بہت محنت کے ساتھ پہلے تو ایک نصاب تیار کیا. پھر اس نصاب یعنی کہ وہ نصاب اگر ہم آپ کے سامنے تعارف کریں تو کافی تفصیلی ہو جائے گا. مختصر یہ کہ جو ناظرے کا نصاب ہے، جو بچے مسجد میں پڑھتے ہیں ان کے لیے جو بنات اور بنین دونوں کا نصاب ہے، یعنی 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور اس میں 5 سال کا ایک نصاب ہے، حصہ صحیح. اول دوم سوم چہارم پنجم. اب تو جو بچے بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، ان کے جوڑنے کے لیے آگے نصاب بھی بن گئے.
تو وہ ایک نصاب تیار کیا، پھر اس طرح اسکول کے لیے نصاب تیار کیا، یہ پوری ایک نصاب تیار کرنے کے بعد انہوں نے ایک نظم کے تحت وہ کام کراچی سے شروع کیا۔ اس میں پھر یہ اچھا، ہوتا تھا کہ ایک معاون ہوتا تھا جس کو آپ نگران کہتے ہیں، وہ مختلف جگہوں میں جاتا تھا، تعارف کراتا تھا مکتب کا کہ بھائی یہ مکتب کا یہ کام ہے۔ اس طرح تعارف سے پھر جو لوگ جڑتے تھے، جو قاری صاحبان جڑتے تھے، مسجد کے ائمہ جڑتے تھے، ان کو ایک جگہ جمع کر کے ورکشاپ کرائی جاتی ہے کہ ورکشاپ میں پھر انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی کتنی اہمیت ہے، قرآن کریم ناظرہ تجوید سے پڑھانے کی کتنی اہمیت ہے، اور جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں، بنیادی احکام ہیں، ان کو سکھانے کی کتنی ضرورت ہے، بچوں کی تربیت کی کتنی ضرورت ہے، اسلامی تربیت کی، پھر بچوں کی نفسیات سے واقفیت کتنی ضروری ہے۔ ظاہر عموماً جو ہمارے یہاں مار پیٹ ہوتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ استاد بچوں کی نفسیات سے واقف نہیں ہوتا، اور بچوں کی نفسیات سے عدم واقفیت کی وجہ سے پھر وہ اپنا آخری جو آپشن ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو آخری آپشن، لیکن استاد اس کو پہلے آپشن کے طور پر استعمال کرتا ہے اور مار پیٹ شروع کر دیتا ہے۔ تو ہوں، یہ اس پر ہم بڑا وہ کرتے ہیں کہ بچوں کی نفسیات سے کیسے واقفیت ہو، بغیر مار پیٹ کی کلاس کیسے پڑھائی جائے۔ پھر عموماً یہ سوال آتا ہے کہ بغیر مار پیٹ کی کلاس کنٹرول نہیں ہوتی، تو ہم اس میں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ کلاس کنٹرول کیسے کی جائے۔ پھر اس میں ایک بڑا اہم موضوع جو ہے اور بہت دلچسپ موضوع ہے کہ نبی طریقہ تعلیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیسے تعلیم دی۔ تو اس میں 10 طریقے ہم پڑھاتے ہیں، ویسے تو نبی طریقہ تعلیم میں بہت سارے طریقے علماء کرام نے لکھے ہیں، اور رسول المعلم میں شیخ عبدالفتاح غدہ صاحب نے بہت سارے طریقے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم اگر حدیث کی کتابیں پڑھیں تو اس میں بہت سارے طریقے ہیں، لیکن یہاں پر 10 طریقے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ہم نے، جو ہم ورکشاپ میں پڑھاتے ہیں۔ تو ان 10 طریقوں سے پڑھانا جائے بچوں کو تو انشاءاللہ پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہی دور ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے پورا ایک سیٹ اپ ورکشاپوں کا ہے، پھر اس ورکشاپ سے چلتے 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 یہ کام الحمدللہ پورے پاکستان میں پھیل گیا۔ اب صرف پورے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے یہ کام، صرف آپ کو میں راولپنڈی اسلام آباد کی تھوڑی سی کارگزاری سناتا ہوں کہ یہاں پہ تقریباً 2011-12 میں کام شروع ہوتا ہے راولپنڈی میں۔ اس وقت یہاں پہ کوئی ایک کلاس بھی نہیں تھی مکتب کی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ آج الحمدللہ تقریباً 10 سال کے بعد آج راولپنڈی اور اسلام آباد میں ناظرے کی 500 سے زائد کلاس ہے، ماشاءاللہ، اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو نگران ہیں، جو معاون کہلاتے ہیں، یعنی جو اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ 23 سے 24 ہیں، صحیح، اور ہر نگران کے پاس 40 سے 60 کے درمیان استاد ہوتے ہیں، یعنی ایک نگران کے پاس 40 اور 60 کے درمیان استاد ہوتے ہیں جن کی ہوں، وہ نگرانی اور رہنمائی کرتے ہیں۔ تو 30 صحیح، یعنی کہ 23 سے 24 نگران ہے، پھر ہر نگران کے اوپر ایک مرکزی نگران ہے، اچھا، یعنی ہر نگران کو، یعنی 5 نگرانوں کے اوپر ایک مرکزی نگران ہے جو ان 5 نگرانوں کو ہر مہینے جا کے ان کے پاس جاتا ہے، ان کے کام کو دیکھتا ہے، پھر ان کی مزید رہنمائی کرتا ہے، کمزوریوں کے حوالے سے مذاکرہ ہوتا بہترین، ہے۔ پھر ہر مرکزی نگران کے اوپر، اس کو مرکزی معاون کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک صوبائی ذمہ دار ہے، یعنی ایک مرکزی صحیح، نگران ہے، اس کے اوپر ایک صوبائی نگران ہے جو صوبے کی سطح پہ کام کو دیکھتا ہے۔ اس کے تحت کوئی 5-6 مرکزی نگران ہوتے ہیں جن کے پاس وہ 2 مہینے مہینے کے بعد چکر لگاتے ہیں۔ پھر دوسری اہم بات یہ کہ جتنے بھی ہمارے مرکزی نگران ہیں وہ ہر مہینے مرکز جاتے ہیں۔ 2 مرکز ہیں ہمارے، اصل مرکز تو کراچی میں، دوسرا لاہور میں بنا ہے جامعہ اشرفیہ میں۔ تو جو یہاں کے پنڈی کے نگران پہلے وہ کراچی جاتے تھے، ہر مہینے کراچی جاتے تھے، اب جو ہے وہ ہر مہینے لاہور جاتے ہیں 3 دن کے لیے، وہاں پہ ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ان کی ورکشاپس ہوتی ہیں، ہر مہینے ان کی تربیت کے حوالے سے اور کمزوریوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ اسی طرح جو نگران ہیں، معاون ہیں، ان کی ہر مہینے جوڑ ہوتا ہے 2 دن کا، جس میں ان کی کمزوریوں کے حوالے سے اور مزید ان کی تربیت کے حوالے سے ہر مہینے ان کو چارج کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ چارجنگ ہوگی تب آگے جا کے کام کریں گے، تو ایک بندہ جب کچھ عرصے تک اس کو پیچھے سے موٹیویٹ نہیں کیا جائے گا، موٹیویشن نہیں ملے گی، تو وہ پھر کام میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تو ہر نگران کو ہر مہینے کے بعد 2 دن کے لیے یہاں پر بھی جوڑا جاتا ہے، اور ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کو متحرک کیا جاتا ہے تاکہ کام کو وہ فعال ہو کر کام کو کریں اور متحرک ہو کر کام کو کریں۔ تو الحمدللہ یہ ایک پورا نظم ہے۔ پھر اب ہمارا اسکولوں میں کام ہے، ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں پر ہم وہاں پر ہم جو اسکول میں تعلیم و تربیت کا، یعنی نصاب انہیں کا ہوگا، بندہ انہیں کا ہوگا، ہم انہیں کہیں گے آپ ہمیں اپنا ایک بندہ دے دیں جن سے ہم ورکشاپ کرا کے تیار کریں گے تاکہ آپ کے اسکول کے اندر وہ اسلامی تربیت کا نظام رائج کریں۔ ہم پھر ایک تو یہ کہ اگر وہ اپنا بندہ دے دیں، اس کو ہم HODT کہتے ہیں، یعنی جس طرح ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے،
سائنس کا ڈپارٹمنٹ اس کا ایک ہیڈ ہے، اس طرح انگلش کا ڈپارٹمنٹ اس کا ہیڈ ہے، ریاضی کا، تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اسکولوں میں. تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر اپنے اسکول میں ایک تربیت کا ڈپارٹمنٹ قائم کریں، اور اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو آپ مقرر کرنا چاہتے ہیں وہ سنجیدہ فرد ہو اور کچھ دینی تعلیم بھی اس کے پاس ہو، تو وہ آپ ہمیں دے دیں، ہم اس کو ٹرین کر کے یہاں پہ آپ کو اسکول میں چھوڑ دیں گے، ہم یہ سارا کام فری کریں گے. اس میں کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہے، کچھ فیس وغیرہ نہیں ہے، سب کچھ ہی فری ہے. تو ہم یہ اسکول میں ورک شاپ بھی کرتے ہیں. الحمد للہ پنڈی اسلام آباد میں بہت سارے اسکولوں میں ہماری ورک شاپ ہوئی ہیں جہاں پہ 100 سے زیادہ ٹیچرس نے شرکت کی ہے. بڑے بڑے اداروں میں، یہاں جو ہمارے علاقے میں انم کالج ہے، ایک بڑا ادارہ ہے جس کی تقریباً ہزاروں میں بچے پڑھ رہے ہیں، 5-6 برانچیں ہیں. فیوچر فاؤنڈیشن ہے، اس کی تقریباً 30-35 برانچز ہیں. تو ان میں ہماری ورک شاپیں ہوئی ہیں، تقریباً 100 سے زائد ٹیچرز وہاں پہ شریک ہوئے. پھر اس طرح کی ہے ایچ او ڈی ٹی کی ورک شاپ ہوتی ہے، تو اس میں بھی بہت سارے، پچھلے سال ہماری یہاں راولپنڈی میں پہلی دفعہ ایچ او ڈی ٹی کی ورک شاپ ہوئی، ویسے ہماری لاہور میں ہوتی ہے. اس میں تقریباً 40 سے 45 اسکول کے پرنسپل حضرات آئے تھے، تو انہوں نے ہوں. شرکت کی تھی، اور انہوں نے پنڈی اسلام آباد میں اپنے اسکولوں میں کام کرنے کا الحمدللہ بھرپور عزم کیا تھا، اور الحمدللہ بہت سارے اسکولوں میں کام ہو رہا ہے اور ایک انقلاب آ رہا ہے. الحمدللہ ہم نے جن اسکولوں میں کام کیا ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ظہر کی نماز کا باقاعدہ پابندی ہوتی ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے انہوں نے بچوں کے لیے جگہ بنائی ہے، بچے وہاں نماز پڑھتے. اسمبلی میں میوزک انہوں نے ختم کر دی، اسمبلی میں تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اور اس کے بعد 1 منٹ تربیہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے تربیہ کا. اس میں ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک موضوع کو ہم 1 مہینہ چلاتے ہیں. مثلا رہن سہن کے آداب ہیں، تو ہم 1 مہینہ اسکول میں اس موضوع کو چلاتے ہیں، رہن سہن کے آداب. تو اسمبلی میں اسی رہن سہن کے حوالے سے جو احادیث میں آئی ہیں یا جو ہمیں اسلامی رہنمائی ملتی ہے، اس حوالے سے ہم اسمبلی میں بات چلاتے ہیں. تو اس سے بھی الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. پھر اس طرح ہماری ایک والدین پر بھی، یعنی جو مکتب تعلیم قرآن ہے، اس کا ہدف صرف بچے نہیں ہے یا صرف دینی مدارس مساجد نہیں ہے، بلکہ اس کا ہدف پورا مسلمان معاشرہ ہے. وہ اس طرح کے بچوں کی تعلیم و تربیت مساجد میں بھی ہو رہی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت اسکولوں میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مکتب بھی چاہتا ہے کہ وہاں پر بھی ہو، پھر بچوں کی تعلیم و تربیت گھر میں بھی ہو. اس کے طریقہ یہ کہ ہم نے ایک والدین ورکشاپ ہوتی ہے ہماری، جس میں ہم اسکول والوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے جو والدین ہیں، پیرنٹس میٹنگ ہے وہ ایک کروائیں. تو پیرنٹس ورکشاپ وہ اسکول میں بھی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہم والدین کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، 2-4 گھنٹے کی وہ بھی ہماری ورکشاپ ہوتی ہے. اسی طرح اساتذہ کی الگ ورکشاپ ہوتی ہے، ایچ او ڈی ٹی کی الگ ورکشاپ ہوتی ہے. ہمارے مدارس میں اگر جو مکتب قائم ہو مساجد میں، تو وہاں پر ہم ذمہ دار ہوتے ہیں، اس ذمہ دار کی الگ ورکشاپ ہوتی ہے، استاد کی الگ ورکشاپ ہوتی ہے، معاون کی الگ ورکشاپ ہوتی ہے. تو مختلف ہر ایک شعبے کے لیے الگ الگ ورکشاپ ہوتی ہیں. اس طرح مکتب کی تعارف کی ایک الگ ورکشاپ ہوتی ہے. الحمدللہ ایک پورا پلیٹ فارم ہے، اور اس کے تحت الحمدللہ ایک بہت بڑا نظم چل رہا ہے. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا مکتب تعلیم قرآن کے حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ، بہت ہم ایکسائٹڈ ہیں اور اس چیز کو تفصیل سے آج ہمیں سننے کا موقع ملا. میرا ایک سوال ہے اس میں کہ یہ جو ورکشاپس ہیں، آپ نے بتایا کہ ہر ایک درجے کے حساب سے ورکشاپس الگ الگ ڈیزائن کی گئی ہیں. تو مجھے ایک تو یہ بتائیے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. مثلا آپ کسی مدرسے میں ورکشاپ کرواتے ہیں یا کسی اسکول میں کرواتے ہیں، تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس ورکشاپ کو جا کر منعقد کیسے کرواتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم جس جگہ ورکشاپ کروانی ہو، ورکشاپ جو ہماری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اسکول میں ورکشاپ، اور ایک ہوتی ہے مساجد کے اساتذہ کے لیے، جو معلمین قاری حضرات ان کے لیے ورکشاپ. جو اسکول کی ورکشاپ ہوتی ہے اس کو ٹیچر ٹریننگ کہتے ہیں، وہ 4 گھنٹے کی ہوتی ہے. اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے اس کے پرنسپل سے ملاقات کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ہم یار اس موضوع پر ایک ورکشاپ کروانا چاہتے ہیں، اور ان کے سامنے پورا تعارف رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اس پر ہم ایک ورکشاپ کروانا چاہتے ہیں. عموماً جو ہے نا پرنسپل چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہو، کیونکہ ان کو اسکول کے بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں فلاں تاریخ میں ورکشاپ کروا دیں. تو ہم سامان لے کے چلے جاتے ہیں، وہاں ورکشاپ کروا دیتے ہیں. اس میں اسی اسکول کے ٹیچرس ٹھیک ہوتے ہیں، اس میں کوئی باقاعدہ ہمیں کوئی اس کے بعد کوئی اشتہار وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ وہ اسی اسکول کے لیے ہوتا ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس جہاں میں تک بات ہے مساجد، بس میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ پروجیکٹر ہوتا ہے، سلائیڈز تیار کی ہوتی ہیں یا زبانی کلامی؟ نہیں پروجیکٹر ملٹی میڈیا کے ذریعے اتنی ساری ورکشاپس ہماری ٹھیک ہے، ساری سلائڈیں تیار ہیں، کافی زیادہ ٹھیک ہے، سلائڈیں تیار ہیں، ہر ایک موضوع پر الگ سے سلائڈ تیار ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی. باقی جو مساجد کے حوالے سے؟ مساجد کے حوالے سے ترتیب ہے وہ یہ کہ جہاں ہم پہلے نا ایک جگہ سینٹر بناتے ہیں. ہوں.
5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک سینٹر ہوتا ہے، اس دوسرا سینٹر اس 5 کلومیٹر کے اندر، یعنی چاروں طرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر دوسرا سینٹر نہیں ہوگا۔ وہ سینٹر ہم علاقے کی مشہور مسجد یا مشہور ادارے کو بناتے ہیں، اور کچھ اس سینٹر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ہم ان کو سینٹر بنا دیتے ہیں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں پہ ہم ایک نگران مقرر کریں گے جو اس علاقے کے کام دیکھے گا، تو اس نگران کی اگر تنخواہ وہ پوری کر سکتے ہیں تو پھر ہم وہاں پہ سینٹر بنا دیتے ہیں۔ تو جو ہمارا سینٹر بنے گا، ہماری ساری ورکشاپ وہیں پہ ہوں گی، ہر مسجد میں نہیں ہوتی ہماری ورکشاپ، یا ہر مدرسے میں ٹھیک نہیں ہے، ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہماری ساری ورکشاپ اسی سینٹر میں ہوں گی، سارے اساتذہ جوڑ اسی سینٹر میں ہوں گے، سارے ذمہ داران جوڑ اسی سینٹر میں ہوں گے، سارا یعنی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس ساری اسی سینٹر میں ہوں گی۔ اس کا جو ذمہ جی دار ہوگا اس ذمہ دار کی تنخواہ وہی سینٹر جہاں پہ رکھا ہے وہی لوگ دیں گے؟ جو نگران مکتب کی طرف سے مقرر ہوگا نا، تین چار چیز، ایک ہوتا ہے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں کہ جو تنخواہ کا بندوبست کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مکتب کی طرف سے نگران کے جو اس علاقے کے کام دیکھتا ہے، تو جو نگران ہوگا اس کی تنخواہ وہ سینٹر ہی دے گا۔ اچھا، جس جگہ پہ وہ سینٹر بنایا گیا تو وہاں کی انتظامیہ مسجد کی؟ جی جی، وہ وہاں کی ٹھیک، انتظامیہ اس نگران کو تنخواہ دے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی جی بہترین، بہت شکریہ، یہ تو بہت ہی زبردست ہمیں ساری انفارمیشن، اور یہ ماشاءاللہ جو ناظرین کے سامنے آئے گی، تو جہاں جہاں یہ مکاتب اگر قائم نہیں ہوئے تو وہ مکاتب کو قائم کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور آپ سے مستفید بھی ہوں گے، چونکہ یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ بتائیے گا کہ پورے پاکستان میں کوئی جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں پہ ابھی تک یہ کام شروع نہیں ہوا؟ اس میں تقریباً بڑے شہروں میں تو سب میں ہو چکا ہے الحمدللہ، البتہ جو ہمارے شمالی علاقے جات ہیں وہاں پہ فی الحال نہیں ہوا۔ اس کی اچھا، وجہ یہ ہے کہ سفر بہت زیادہ ہے، ہوں، اور یہ ایک سلسلہ لڑی در لڑی ملا ہوا ہے، یعنی ایک زنجیر ہے، ہر بندے کو اوپر والا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب گلگت کے جو علاقے ہیں یا کوہستان کے جو علاقے ہیں وہاں تک جانا فی الحال کافی مشکل ہو رہا ہے، تو اس لیے ان علاقوں میں فی الحال شروع نہیں ہو سکا۔ باقی بڈگرام، مانسیرا، یہاں پہ KPK کے بہت سارے علاقوں میں، اور پنجاب تو تقریباً سارا ہی ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، ان علاقوں میں شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور اس کا بڑا اچھا، فائدہ، ایک اہم چیز وہ یہ کہ ہمارا جو ہے وہ ایک کلاس میں سب بچوں کا سبق ایک جگہ ہوتا ہے، یعنی کہ اچھا، ہماری ایک کلاس میں زیادہ سے زیادہ بچے 20 ہوتے ہیں، تو سب بچوں کا سبق ایک جگہ ہوگا۔ اور پورے پاکستان میں ماہانہ جائزہ جو ہوتا ہے وہ پورا ہمارا سالانہ کیلنڈر بنتا ہے، تو ماہانہ جائزہ اسی کیلنڈر کے مطابق بنتا ہے۔ تو پورے پاکستان میں اگر آج ماہانہ جائزہ، تو پورے پاکستان میں سب جگہ ماہانہ جائزہ ہوگا۔ آج اگر بزم ہے تو سارے پاکستان میں بزم ہوگی۔ ابھی ہمارے کل جو ہے نا امتحان ختم ہوئے 4 مئی، تو پورے پاکستان میں 4 مئی امتحان چل رہے تھے ہمارے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ایک بچہ ہے وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں یہاں راولپنڈی میں، کل انہوں نے شفٹ ہو جانا ہے لاہور، تو ان کے لیے پریشانی نہیں ہے، وہ اگر یہاں پہ حصہ دوم میں تھے تو لاہور میں ہم سے رابطہ کریں گے، ہم وہاں پہ قریب میں مکتب سے رابطہ کریں گے، بھائی یہ بچہ ہمارے یہاں سے گیا، یہ حصہ دوم میں تھا، آپ اس کو وہاں بٹھا دیں، تو وہاں پہ اس کی پڑھائی اسی ترتیب سے وہاں سے آگے جاری ہو جائے گی، یعنی پورے پاکستان میں کہیں بھی شفٹنگ سے بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بہترین۔ اچھا جی، مولانا شوکت محمود صاحب، یہ جو جہاں پر مکتب کی کلاس شروع ہو جاتی ہے تو اس استاد کو یعنی تنخواہ وغیرہ وہی متعلقہ جو ادارہ ہوگا جہاں پہ وہ مکتب قائم ہے وہی دے گا، جی، یا؟ اس میں ہمارا پورا فیس کا جی، نظم، اچھا فیس کا جی، نظم ہے، جی، بچوں سے فیس کا نظم ہے۔ شروع میں جب مکتب شروع کیا تھا تو ہم نے یہ مطلب جب مفتی صاحب نے شروع میں کام شروع کیا تھا اس میں رفاہی کام تھا، مطلب اوپر سے تنخواہ آتی تھی، لیکن جب کام پھیل گیا، اب ظاہر ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں 500 سے زیادہ اساتذہ ہیں، تو پورے پاکستان میں تو ہزاروں اساتذہ ہیں، تو اب اتنے اساتذہ کی تنخواہ پورا کرنا تو مکتب کے کام بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب ترتیب یہ شروع کی ہے ہم نے کہ جہاں مکتب شروع ہوگا مکتب میں فیس کا نظم ہوگا، بچے باقاعدہ فیس دی ظاہر ہے کہ اب بچے گھر میں قاری صاحبان کو بلاتے ہیں، ٹیوشنیں پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی فیس کا نظم ہوتا ہے، اس فیس سے اساتذہ کی تنخواہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں استاد کو اچھی تنخواہ دیجیے، 1 گھنٹے کی 6,000 7,000 اتنی ہم دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ محمود صاحب، ماشاء اللہ، ویژن آپ کا اور آپ کا سکوپ وہ سمجھ میں آ گیا، قرآن کی خدمت ہے، اور اس میں سکوپ یہ ہے کہ صرف قرآن ہی کے یعنی اساتذہ کی تربیت ہو اور ان کے لیے وہ چیزیں ساری ہوں، اور مدرسہ ڈاٹ پی کے کا جو ویژن ہے وہ طرز نظامی کی اساتذہ کی ٹریننگ ہے، چونکہ علمی رسوخ کی ترویج جی ہے، جی اور علمی رسوخ ہی کی جستجو ہے، جس کے تحت یہ انٹرویوز کا سلسلہ بھی ہے، جس کے تحت یہ ورکشاپس کا بھی ہے، جس کے تحت درس نظامی کی کتب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی ہے، تو اسی میں
جہاں پر آپ جائیں تو مکاتب ٹھیک ہے الگ سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر آپ دیکھیں گے کہ درس نظامی کا جہاں پہ جامعہ ہے تو اس کے اندر وہ حفظ ناظری کی کلاس شعبہ ضرور ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو یہ پورا ایک نظم ہے تو یہ مدارس میں ان جگہوں پر بھی ہوگا، ان بڑے جامعات میں بھی تو ضرور ہوگا نا، کہ جہاں پر دور حدیث کے طلبہ بھی ادھر پڑھ رہے ہیں اور ادھر جا کر ایک حال کے اندر وہ مکتب کی کلاس بھی لگی ہوئی ہے. ایسا ہے؟ جی جی، ورکشاپس تو ہماری کافی اداروں میں ہوئی ہے، جامعہ فریدیہ میں بھی ہوئی ہے، اس طرح بڑے اداروں میں بھی ہوتی رہی ہیں. البتہ کچھ بڑے ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے آبادی سے سائڈ پہ ہوتے ہیں. اب جو ہمارے درس نظامی کے کچھ بڑے ادارے ایسے ہیں کہ وہاں پہ قریب میں آبادی کم لگتی ہے، تو وہاں پہ تو ناظری کلاسیں نہیں ہیں. البتہ جو ادارے آبادی کے اندر ہے وہاں پہ ہیں الحمدللہ. اچھا، اب یہاں سے اسی کے اوپر بلڈ کرتے ہوئے مظہر اور پی کے اور مکتب تعلیم القرآن کی جو ورکشاپس ہیں ان کو یوں میچ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر درس نظامی کا ادارہ ہے اور ساتھ مکتب کی کلاس بھی ہے تو درس نظامی کے اساتذہ کو وہاں پہ جمع کر دیا جائے، اور جو اساتذہ ہیں ناظرہ کے تو ان کی جب ورکشاپ ہو تو میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ کی ورکشاپ کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر درس نظامی کے اساتذہ کی ورکشاپ مدرسہ ڈاٹ پی کے کی جانب سے ہو جائے اور اس کی بھی اسی طریقے سے اساتذہ کے اوپر محنت ہو جائے جس طرح آپ ناظرہ اور حفظ کے اساتذہ کے اوپر محنت کر رہے ہیں. جی ہو سکتی ہے، جی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ ہوں گی نا. ہاں جی، یعنی یہ ہوگا کہ آپ کی جو ورکشاپس ہوتی ہیں اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ ہماری جو معلمین ورکشاپ ہوتی ہے مساجد میں، اس کا دورانیہ 4 دن 4 دن ہوتا ہے. تو روزانہ کتنے گھنٹے؟ 8 سے 1 تک، یعنی 5 گھنٹے، 20 گھنٹے کی 5. ورکشاپ ہوتی ہے سر. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری ورکشاپس ہیں ان کے 5 دن ہوتے ہیں اور روزانہ کے 3 گھنٹے ہم اساتذہ کے رہتے ہیں. تو ہوگی یہ الگ الگ ہی، لیکن یہ کہ جس ادارے کے اندر آپ حفظ ناظرہ کے اساتذہ کو ایک خدمت اور اپنی سروس دے رہے ہیں تو وہاں کے درس نظامی کے اساتذہ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ورکشاپ ہونے چاہیے. اگرچہ جو مدرسہ ڈاٹ پی کے کی ورکشاپ ہے آپ نے اس کے نوٹس دیکھے تو اس میں جتنے بھی عنوانات ہیں وہ ایک قاری کی بھی ضرورت ہیں، ایک عالم دین کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے کے لیے ایک فرد تیار کیا جا رہا ہے تو وہ ایک قاری بھی ایک معاشرے کا فرد ہے اور ایک عالم دین بھی ہے، ایک مفتی بھی ہے، ایک شیخ الحدیث بھی ہے. تو ہماری ورکشاپ تو چونکہ وہ تھوڑا سا اس کو اگر دیکھیں تو اس کا سکوپ ہے تو دائرہ اس کا اس حساب سے تو وہ بند ہے کہ وہ مدارس کے اساتذہ کے لیے ہوگی، لیکن دوسری طرف سے جو مضامین ہیں وہ بالکل وسیع ہیں، اس کے اندر کافی وسعت ہے اور اس کے اندر تقریباً ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا آدمی اس سے اگر مستفید ہونا چاہے تو وہ ہو سکے گا. تو اس طرف سے ہم نے اس کو کھلا رکھا ہے. تو انشاءاللہ مل کر کام کریں گے اور چونکہ مقصد ہمارا ایک ہے تو انشاءاللہ مل کر یہ ہماری جتنی بھی کاوشیں ہوں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا شوکت محمود صاحب. میرا آخر میں ایک سوال ہے کہ آپ اتنی ساری مصروفیات کے باوجود آپ نے تو ایک اپنا آن لائن بزنس بھی جو ہے نا اس کو شروع کیا ہوا ہے، تو اس بزنس کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کس طریقے سے ہے اور آپ کو کس طریقے سے آپ اس کے لیے وقت کو مینج کر سکتے ہیں؟ جہاں تک آپ نے بات کی کاروبار کے حوالے سے، تو وہ ہوتے ہیں نا بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، مختلف طرح کی، ہر بندے کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو جو کاروباری ذہنیت ہے یہ بچپن سے ہی ہمارے اندر. ماشاء جب ہم اللہ. پڑھتے تو اس وقت بھی کاروبار ہی کیا کرتے تھے ساتھ ساتھ. تو جب ہم کراچی گئے تو کراچی میں ہمارا ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کام چلتا رہتا تھا. دارالعلوم کراچی میں ہم پڑھتے تھے تو ساتھ ساتھ ساتھی جانتے ہیں ہمارے کہ ہم خوشبو کا کام بھی کرتے تھے. جمعرات کو ہم وہاں سے بائک پہ چلے جاتے مدنی مسجد، تو وہاں پہ مسجد کے باہر ہم خوشبو بھی بیچتے تھے اور ریس کوٹ وغیرہ یہ چیزیں. اور جمعے کو ہم جمعہ بازار میں تھوڑا سا بچوں کے کپڑے کا کام کرتے تھے. تو وہاں سے کراچی سے کافی کچھ سیکھا بھی، البتہ کام تو شروع سے کرتے آ رہے تھے. تو جب تدریس کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے سال تو کچھ زیادہ کچھ کر نہیں سکے، لیکن تھوڑا بہت چلتا رہا. پھر الحمدللہ کرتے 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 3 سال پہلے باقاعدہ کپڑے کا کام میں نے شروع کیا. پھر باقاعدہ ایک نام سے ذوق کے نام سے پورا ایک الحمدللہ سسٹم شروع کیا تھا، اور الحمدللہ اچھی سطح پہ چل رہا ہے، بہترین گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ. تقریباً پورے پاکستان میں ہمارا کپڑے کا مطلب کپڑا پہنچ رہا ہے الحمدللہ، تقریباً پورے پاکستان میں، بلوچستان سے لے تک، کراچی سے KPA کے علاقوں تک. تو یہ کہ ایک تو یہ اس میں کاروبار میں کہ آپ کا ذاتی رجحان ہو. ذاتی رجحان کسی بھی چیز میں اگر آپ کا ذاتی رجحان ہوگا، اور ذاتی رجحان کا مطلب یہ کہ آپ کا شوق ہو، وہ کام کرنے میں آپ کا شوق ہو، تو آپ اس کام میں ناکام نہیں ہوتے.
اگر آپ کا شوق صحیح۔ نہیں ہے اور آپ کا رجحان نہیں ہے تو پھر کام کرنے کا آپ کو فائدہ نہیں، نقصان ہی ہوگا۔ تو ہوں، ہوں، ذاتی رجحان ہو، شوق ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کا کاروبار میں بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو میں دیکھتا اس طرح ہوں کہ میرا تو یہ کام آن لائن ہی ہے، تو زیادہ تر میں وقت جو عشاء کے بعد دیتا ہوں کاروبار۔ عشاء کے صحیح۔ بعد جتنے بھی آرڈر وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں دیکھ کر لیتا ہوں اور ان کو تیار کر لیتا ہوں۔ صبح جو ہے ہم نے کوریئر والے کو رکھا ہوا ہے، تو کوریئر والا گھر سے آ کے سارے جو ہے نا پارسل لے جاتا ہے الحمدللہ۔ تو وہ کچھ بس جو پیمنٹ ہے وہ ظاہر ہے کچھ آن لائن ہو جاتی ہے اکاؤنٹ میں، اور کچھ منی آرڈر کے ذریعے ہمیں پہنچ جاتی ہے واپس COD کے ذریعے۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے الحمدللہ، اچھا سلسلہ چل رہا ہے۔ کپڑے کا بھی ہے، باقی مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو جگاڑ چل رہا ماشاء ہے اللہ، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں، ویسے یہ بہت مبارک سوچ ہے، اور آپ نے اپنے کاروبار کا نام بھی ذوق رکھا ہے نا، تو ذوق اور شوق ہے آپ کا، تو تبھی یہ چیز اتنی مصروفیات کے باوجود چل رہی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے نئے فضلاء کے لیے سیکھنے کی ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، اور تدریس کا کسی جگہ پہ ملنا یہ بھی کوئی ایسا حتمی ہوتا نہیں ہے، اور اس طرح کی سکلز ہمارے فضلاء کے پاس یا تو وہ سیکھیں اور وہاں تک جانے کے قابل ہوں، یا نہیں ہے تو پھر کم از کم اپنا چھوٹا سا یہ بزنس، یہ تو ہمارے اکابر سے چلا آ رہا ہے نا، کیا خیال ہے؟ جی مفتی صاحب، ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ جی ضرور، ضرور۔ وہ یہ کہ اپنا کام بہت ضروری ہے، چاہے کوئی بھی کام ہو۔ اگر آپ کا ہاں جی۔ کاروبار کے حوالے سے ذہن نہیں بن رہا یا مشکل ہو رہا ہے، کوئی اور کام اپنا کریں، لیکن ضرور کریں، تھوڑا ہو جتنا بھی ہو۔ اس سے اس کے بہت فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ آپ کے اندر خودداری آئے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ جرت کے ساتھ دین کا کام کر سکیں، آپ کسی کے ہوں، محتاج نہیں ہوں۔ ہوں، ہوں، اور یہ ہمارا ایک پورا تسلسل ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام سے لے کے ہمارے اکابر تک، ہر ایک کا اپنا کچھ نہ کچھ سسٹم تھا، اپنا سلسلہ تھا۔ تو دین کا کام وہ پھر جرت سے کرتے تھے۔ تو جب ہم کسی کے محتاج ہوں گے، مسجد کی کمیٹی کے محتاج ہوں گے، کسی ادارے کے محتاج ہوں گے، پھر یا ہماری نظریں لوگوں کے جیبوں پر ہوں گی، تو پھر وہ جو ہے نا ہم ہمارا وہ ترتیب چل نہیں سکے گی، فائدہ نہیں ہوگا پھر۔ تو ایک لوگوں کے سامنے بھی ہم ایک طرح کے فقیر سے کہنا ہے، تو یہ ہمارا ایک بری تصویر گئی ہوئی ہے پہلے سے ہی۔ تو اس چیز کو نوجوان فضلاء کو چاہیے کہ اس چیز کو ختم کریں اور خودداری کے ساتھ اپنا دین کا کام کریں، اور اپنا ایک سلسلہ، یعنی معاشت بھی تو ضروری ہے نا، معاش بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ شریعت نے آپ کی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کی اولاد کا نفقہ آپ پر واجب کیا، بیوی بچوں کا نفقہ آپ پر واجب کیا، آپ کے والدین کا نفقہ آپ پر واجب کیا۔ تو نفقہ واجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر تو آپ نے دنیا کمانی ہے، تو دنیا کمانا یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ اس کو خودداری سے کمائیں، اپنا سلسلہ شروع کریں جس میں آپ کی دنیا بھی آئے اور آپ کے ساتھ دینی سلسلہ بھی چلتا رہے، اس میں آپ کی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہ ایک نوجوان فضلاء کے لیے پیغام ہے۔ انشاءاللہ اب بہت سارے فضلاء اس طرف آ رہے ہیں الحمدللہ، بہت سارے، ایک سوچ بدل رہی ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے ایک مخصوص سوچ بنی ہے کہ بھائی فارغ ہونے کے بعد ہم نے بھی پلاٹ دیکھنے، وہاں مسجد تعمیر کرنی ہے اور اس کو ساری زندگی اسی پہ خرچ کر دینی، چندے مانگنے، تو یہ تھوڑی سی اچھی سوچ نہیں جاتی ہے۔ اس سے ہمارا جو معاشرے میں جو ہماری تصویر جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہی ہے، تو کافی نقصان ہو رہا ہے اس سے دینی طبقے کو بھی اور دین کے کاموں کو بھی۔ بہت شکریہ، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ۔ اچھا، اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا مدارس والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مدرسہ اب وہ بغیر کچھ اپنا تھوڑا بہت کوئی سیٹ اپ کیے بغیر بھی تو وہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ حالات کی وجہ سے؟ تو کیا اہل مدارس کو بھی اس طرح کی کوئی سوچنی چاہیے کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا اگر ساتھ چیزیں چل سکتی ہوں تو؟ بالکل، بالکل، اگر کوئی نیا ادارہ بن رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے معاش کے سلسلے میں بھی کام کریں، مثلا ادارے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا دیں جنہیں وہ کرائے پہ چڑھا دیں، یا کچھ ایسی پراپرٹی ہو جسے وہ کرائے پہ چڑھا دیں، جس سے انہیں ماہانہ کچھ نہ کچھ آمدن آتی رہے۔ تو مدارس کو بھی کسی حد تک اب چاہیے کہ اس طرف جائے۔ اب وہ چندوں کا دیکھیں، وہ سسٹم ایک اچھے ترتیب ہے، لیکن اس کو بہت سارے لوگوں نے جو ہر جگہ مطلب غلط قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو بہت بدنام کر دیا، یعنی آگے کام کچھ ہو رہا نہیں ہوتا اور چندے مانگے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں دیکھیں شہروں میں مساجد میں ہر مسجد کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں مدرسے کے لیے۔ اب بعض دفعہ ہم خود بھی معلومات لیتے ہیں کہ چونکہ مدرسہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس چیز نے بڑا بدنام کر دیا ہے۔ تو اب پھر جو صحیح لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ بھی جب فنڈنگ کرتے ہیں تو اچھا نہیں سمجھتے لوگ۔ تو فنڈنگ بھی ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ یہ رفاہی ادارے ہیں اور ان میں صرف کاروبار
فنڈنگ بھی ہونی چاہیے لیکن اپنا بھی کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ بہترین، بہت اچھا آئیڈیا آپ کا۔ یہ بتائیے گا آخر میں کہ آپ نے شادی کی ہوئی ہے؟ اس دوران آپ ماشاءاللہ مصروف بھی ہیں، اور اتنی مصروفیات، ماشاءاللہ بزنس ہے، یہ دوسری تیسری چیزیں، تو اس حوالے سے تو رہ گیا ہم سے، تو آپ نے ضرور بتانا ہے جی۔ نہیں نہیں، الحمدللہ شادی ہوئی ہے، میرا 4تھا سال ہے شادی کا، ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ، ایک بچی بھی ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیں ماشاء اللہ، زندگی کا ایک نیا رخ ہوتا ہے شادی کے بعد، تو اسی کے بعد پھر سوچیں، اور یہ ساری جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے انسان کی۔ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی ڈیٹیل میں اپنی مصروفیات، اور بالخصوص آپ نے جو مکتب تعلیم القرآن کو ناظرین کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اپنے بزنس کے حوالے سے جو ایک پیغام دیا ہے، تو یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا شوکت محمود صاحب اسلام آباد سے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے شخصیات ہم لاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔